بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، مسلم اسکالرس ڈی ایچ میں خوش آمدید۔ آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موضوع دن قیامت کے بہترین بیان ہے۔ آخرت کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے دوستوں کے پاس یہ ویڈیو شیئر کریں، نئے دوست سننے والے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ وہ کیسٹ ہے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ دن قیامت کے۔ تو سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بیان۔ اللہ پاک جل شانہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، ہمارے یہاں جو مسلسل جمعہ پڑھتا ہے اصل بات اس کو سمجھ آتی ہے، سبق در سبق سبق در سبق یاد ہوتا رہتا ہے، جو کبھی کبھی آیا تو اس کی اتنی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر اس پریشانی کے عالم میں جواب دے دیں گے اور مشورہ دیں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤ، آج سفارش وہ کریں تو کریں اور کسی کی مجال نہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو مشکاۃ شریف کی ایک حدیث پاک سنائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ فرماتے آئے گی تو میں سجدہ کروں گا، اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کے برابر میں سر نہیں اٹھاؤں گا، ایک ہفتے کے برابر رات دن گزر جائیں گے، میں اللہ کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤں گا اور اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ پھر آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا، مانگو دیا جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا اور یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں اس سجدے میں جو دعائیں پڑھوں گا، جو دعائیں مانگوں گا، وہ مجھے اسی وقت سکھائی جائیں گی۔ یہاں سے کیا اندازہ لگایا آپ نے، کیا سمجھے؟ یعنی اس وقت میں بھی ان کا لینا ختم نہیں، اس کا دینا ختم نہیں۔ قیامت جیسے وقت میں بھی ان کی جھولی تنگ نہیں، اس کا خزانے کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ لیتے رہیں گے، وہ دیتا رہے گا، شفاعت ہوگی۔ اس کے بعد ایک جملہ باقی رہ گیا تھا، توجہ کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے ہوشیار لوگ تھے۔ امام الانبیاء کے شاگرد ہوں اور کملے ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اور جن کو نگاہ نبوت نے رنگا ہو، جن کو نبی نے پڑھایا ہو، وہ بے وقوف کیسے رہ سکتے ہیں؟ تمہارے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے سیانے، کالجوں میں پڑھنے والے عقل مند، اور امام الانبیاء کے شاگرد ناسمجھ اور کملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً سوال کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر کیا ہوگا؟ شفاعت ہو جائے گی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، پھر کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش کرتا جاؤں گا حتیٰ کہ مجھے آواز آئے گی، مجھے حکم ملے گا، او میرے محبوب اب سر سجدے سے اٹھا، میں خدا تجھے راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرے محبوب میرا وعدہ ہے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے عرض کیا کالی کملی والے آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، 1,24,000 انبیاء کرام کی امتیں موجود ہوں گی، ساری کائنات موجود ہوگی، ساری دنیا کے بادشاہ موجود، وزیر موجود، فقیر موجود، ساری دنیا کے غریب موجود، امیر موجود، ساری کائنات موجود ہوگی، حتیٰ کہ یہاں تک آواز آتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کو اپنا نہ بنائے گا، کوئی کسی کا بننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ والے، کالی کملی والے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ارشاد فرمایا جیسے گھوڑوں میں پنجکنیال ہوتا ہے، ماتھے پہ بھی سفید پھول، ہاتھ پیروں پہ بھی سفیدی ہوتی ہے، جیسے وہ گھوڑا پہچانا جاتا ہے، میری امت کے جو لوگ 5 وقتہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں چاند کی طرح چمکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے منہ چاند کی طرح چمکیں گے۔ سردی میں، ٹھنڈی میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، بیماری میں نماز نہیں چھوڑتے۔ بدقسمت قوم آج کل ذرا سی تکلیف ہوئی خرچہ بڑھ جاتا ہے، بیماری کا، دوا کا، پرہیزی کھانے کا، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ 100 میں سے 10 مسلمان ہیں جو نمازی مرتے ہیں، ورنہ ساری زندگی پڑھنے والا بھی اخیر میں بے نماز ہو کے مرتا ہے۔ اور ایسا غلط رواج ہے ہمارے یہاں تو، اگر کوئی مریض کہے بھی مجھے تیمم کرا دو، مجھے نماز پڑھوا دو، وہ جتنے اوپر والے ہوتے ہیں نا، خیر ہے تندرست ہو جائے گا، پھر اکٹھی پڑھ لیو۔ تمہیں کیا پتا یہ تندرست ہوگا یا قبر میں جائے گا؟ مشورہ بھی ایسا دیں گے، کھانا پرہیزی تیار کریں گے، ڈاکٹر مہنگی دوا لکھ کے دے گا وہ لا کے دیں گے، لیکن نماز کا تختہ کرائیں گے۔ کبھی ہماری ماں، کبھی ہمارا باپ نمازی نہ مر جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں اتنی بڑی ساری کائنات میں، ساری دنیا کے لوگوں میں اپنے امتیوں کو اس طرح پہچان لوں گا جیسا کہ پنجکنیال گھوڑا پہچانا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پہ سفید داغ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، سفیدی کے نشان ہوتے ہیں۔ میری امت کے ہاتھ پاؤں منہ چاند کی طرح چمکیں گے، انہیں میں اپنا بنا لوں گا۔ اور ایک اور اگلا سوال بھی کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام جیسے جماعت ہوشیار اس دنیا میں آئی نہیں۔ اگلی بات بھی پوچھ لی، آپ کی تو توجہ بھی نہ ہوئی ہوگی، ابھی میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی کب ہوں گے؟ دیکھا کتنا پتے کا سوال کیا، یعنی کتنی امت بخشی جائے گی جو آپ راضی ہوں گے؟ اللہ نے جو وعدہ فرما لیا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ راضی کب ہوں گے؟
اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. ارے جبھی تو یہ بات نکلی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی وفات شریف ہوئی, وصال ہوا, میں بالکل قریب بیٹھی تھی, بلکہ میری گود میں آپ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا. ادھر آواز بند ہوئی, سانس نکلنا بند ہوا, بالکل آواز پست ہو گئی, لب حرکت تھوڑے تھوڑے کرتے تھے, لب حرکت کرتے جاتے تھے, آپ کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا دیا, آخری وقت میں دنیا سے جاتے جاتے میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں میں نے جو کان لگایا آواز آئی ربی حبلی امتی. اس وقت میں بھی دنیا چھوٹ رہی ہے, دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے, دنیا سے روانگی ہو رہی ہے, آواز ختم ہو گئی, دم نکل چکا. اس وقت میں بھی تیری یاد ہے, اس وقت بھی تیری خیر خواہی ہے. آج تجھے شراب پیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آج چرس فیم بھنگ کے دورے لگاتے ہوئے غیرت نہیں آتی؟ کس نبی کا تو امتی بنا پھرتا ہے؟ جو نبی تجھے آخری وقت میں بھی یاد کرتے ہی گئے. اور پھر بہت بڑا دعویٰ ہے ہم لوگوں کا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا کالی کملی والے فرماؤ آپ راضی کب ہوں گے؟ اللہ کریم نے جو وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا, آپ راضی کب ہوں گے؟ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگوں جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں محمد الرسول اللہ چین سے نہیں بیٹھوں گا. مجھے چین نہیں آئے گی, مجھے سکون نہیں ملے گا جب تک ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں. اب کئی لوگوں کے خیال میں یہاں سے یہ بات آ جاتی ہے کہ جی کچھ بھی کرو, کفر کرو, شرک کرو, حرام کھاؤ, حلال کھاؤ, ہمارے نبی نے جنت میں تو لے ہی جانا ہے. یہ بات نہیں. کچھ قانون ہیں, کچھ ضابطے ہیں. یوں تو نبی بھی مہربان ہے اور خدا اس سے بڑا مہربان ہے جس نے ایسے نبی کا ہمیں امتی بنایا. یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سارے نبی سفارش کر لیں گے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرما لیں گے. اللہ پاک پوچھیں گے میرے محبوب اور, کہ جی بس میرے سب جنت میں چلے گئے, کہ اور, کہ جی بس. اس کے بعد آتا ہے کتابوں میں اللہ کریم فرمائیں گے لوگوں میں کریم ہوں, میں سخی ہوں, میں سخاوت کرنے لگا ہوں. یوں آتا کتابوں میں اللہ پاک جہنم میں ایک لپ بھر کر جنت میں داخل کریں گے, لپ میں کروڑوں لوگ آ جائیں گے. اللہ کی لپ ہے, میری تیری لپ تو نہیں. ہم لوگ تو یہ عورتیں فقیر کو آٹا دیتی ہیں نا تو یوں مٹھی نہیں بھرتی, بیچ میں انڈوکھا دے لیں تاکہ آٹا اور تھوڑا آئے. بالکل باریک سی کر لی, یوں مٹھی بھری اور انگلیوں میں سے آٹا نکال دیا تاکہ فقیر کے پلے کچھ نہ پڑے. تو اللہ کی لپ ہماری لپ نہیں, وہ خدا ہے, اس کی لپ بھی بڑی بے نیاز ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ قیامت کے دن مقام محمود کا سیرا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر ہے. اس لیے اعلان کر دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا نبی دے تم وہ لے لو, اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ,
جو میرا نبی تمہیں منع کرے ان چیزوں سے بعد آ جاؤ، ان سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم اس بارے میں گڑبڑ کرو گے تو میں خدا بڑی سخت پکڑ رکھنے والا ہوں، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ مثال کے طور پر میرے نبی نے تمہیں نماز دی، تم نماز کی عظمت کرو، روزہ دیا تم روزے کی عظمت کرو، اور اس میں تساہل اور غفلت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں حدیث پاک کی کتابوں میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بے شمار لوگ ہیں جو جمعے کی پرواہ نہیں کرتے، بے شمار لوگ ہیں جو جمعے کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا جس نے مسلسل 3 جمعے قضا کر دیے، جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے، فلیس منا، میری امت سے خارج ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کا سفید داڑھی والوں کا احترام اور ادب نہیں کرتا، فلیس منا، میری امت سے خارج ہے۔ ایک اور حدیث پاک کی کتاب میں ہے کہ جو عالم کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، میری امت سے نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگیاں کس طرف ہیں اور کدھر کا ہمارا رخ ہے؟ حالانکہ قرآن کریم نے ڈانٹ کر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رستہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور اگر تم پھرو گے نَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تم اگر پھرو گے تو بس وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، میرے پاس بھی جہنم تیار ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان میں یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا ہی میں ان کی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، دنیا ہی میں زندگی کڑوی ہو جائے گی، اولاد زندگی تلخ کر دے گی، بیوی زندگی تلخ بنا دے گی، رشتہ دار تلخ بنا دیں گے، مقدمے اور بیماریاں زندگی کو تلخ بنا دیں گی، ہزاروں راستے ہیں زندگی کے تلخ بننے کے۔ اس لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی میرے قرآن سے منہ پھیرتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جی نہیں لگتا، صبح کو اٹھ کر کم سے کم قرآن کا دیدار تو کیا کرو۔ کتنی مبارک ہے وہ آنکھ جو صبح اٹھ کر قرآن کی زیارت کرتی ہے، سپارہ 2 سپارہ آدھا پارہ 1-2 سورت کی تلاوت کرتی ہے۔ جو آدمی ہر روز قرآن کریم کا دیدار کرتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کا چہرہ نرالا رہتا ہے، اس کا دل و دماغ نرالا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں عظمت ہے، اس کے دل میں توقیر ہے، اس کے دل میں شان بیٹھی ہوئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صحابہ کرام کا یہی تو ایک کمال تھا کہ نہ وہ باپ کا کہنے کو جانتے تھے، نہ وہ ماں کے کہنے کو جانتے تھے، نہ وہ اولاد کے تقاضے کو جانتے تھے، نہ وہ بیویوں کے تقاضے کو جانتے تھے، جو آقا نے فرما دیا اس پر جان دے دی، کچھ بھی ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے کو فرمایا، ان کا بھتیجا شطرنج کھیل رہا تھا، تو فرمایا کہ بیٹا اس کھیل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا،
اس کو پھر دوبارہ کھیلتے دیکھ لیا تو فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، توجہ کرنا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں آج سے اس کے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اس کے سامنے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی تھی، اس نے میرے نبی کے حدیث کی توہین کی ہے، جنازے پہ آنے کی اجازت نہیں۔ ایک کھیل دیکھ کر سگے بھتیجے کا۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ اگر کمائی لا کے نہ دے پھر تو باپ بھی لڑتا ہے، ماں بھی لڑتی ہے، بیوی بھی کھاتی ہے، کدھر تنخواہ جاتی ہے، کدھر تمہاری کمائی جاتی ہے، کدھر آگ لگتی ہے، کیا کرتے ہو؟ اور یہ کبھی گھر والا کوئی نہیں کہتا کہ تم نماز کب پڑھو گے قبروں میں جانے کے بعد؟ تم نے قرآن بچپن میں پڑھا تھا، تم اس کی تلاوت نہیں کرتے، وہ قبر میں جا کے کیا کرو گے؟ بالکل ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے دنیا ہی میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج برائی ناچ رہی ہے، شرافت چھپ رہی ہے اور بدماشی ناچ رہی ہے۔ ہر امیر غریب چھوٹا بڑا تمام کے تمام ہم لوگ بدماشی کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے صاف صاف اعلان کر دیا، فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ قیامت کے دن لوگ پکاریں گے پانی پانی پانی، اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا، پینے سے اٹڑیاں منہ کی بل باہر نکل آئیں گی۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ کہتا میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، چاروں طرف قلاتیں بھی آگ کی لگا دوں گا، کوئی سانس نہ لے سکے۔ آخر وہ توبہ کا وقت کون سا آئے گا؟ وہ کون سی گھڑی آئے گی جب ہمارے دلوں میں قہر خداوندی آئے گا، اللہ کے غضب سے ہم ڈریں گے اور ہم اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح سے اطاعت کریں گے، عظمت کریں گے، غلامی کریں گے۔ وہ کون سا وقت آئے گا؟ سارا نظام ہم لوگوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اتنا خوف تھا صحابہ کرام میں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشے رسول ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی لخت جگر ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درجے میں، مرتبے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی عظمتوں والی مائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے اور خدا کے خوف سے اتنی ڈر رہی ہے۔ حقیقت میں ان لوگوں کے دلوں میں قبر کا مفہوم تھا، ان لوگوں کے دلوں میں قبر کی وحشیت چھائی ہوئی تھی، اور یہ جانتے تھے کہ دربار الہی کتنی بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ کا دربار کتنا مقدس ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ ایک ایک کو لے لے آپ، جتنی بھی حضرات صحابہ کرام کی جماعت گزری ہے سارے رو رو کے دنیا سے گئے، الہی خیر الہی خیر الہی خیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں آنکھیں ضائع ہو گئی، اتنے رویا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے قہر سے، آنکھیں چلی گئی، روتے روتے دونوں آنکھیں ختم۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جی آنکھیں تو ہم بنا دیں گے پر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، 3 دن تک سجدہ نہیں کر سکو گے۔ جب آنکھیں بنیں گی تیرے جیسا میرے جیسا ہوتا نا، کہتا کوئی گل نہیں جی میں 8 دن نہیں پڑھوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
مجھے ٹھوکریں کھانا منظور ہے، مجھے ٹکریں کھانا منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، یہ محتاجی منظور ہے، میں ایک رکعت کا ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ایک سجدہ ترک کرنے کو تیار نہیں، اس لیے اللہ کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے دلوں میں عظمت دکان کی ہے، مکان کی ہے، تخت و تاج کی ہے، بادشاہت کی ہے، اور بڑے بڑے عہدوں کی ہے، قبر کی عظمت نہیں، خدا اور اس کے رسول کی عظمت نہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے اعلان کر دیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں ہو، تمہارے دلوں میں شان ہو ایک اعلیٰ درجے کی، سونے کے مقابلے میں، چاندی کے مقابلے میں، تخت و تاج کے مقابلے میں اور دولت کے مقابلے میں میرے محبوب کی محبت اور عظمت اور اطاعت تمہارے دلوں میں اتنی ہو کہ تم دنیا سے تو چلے جاؤ مگر میرے نبی کا دامن نہ چھوڑو۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان ہر میدان میں کامیاب ہوتا تھا، ہر میدان میں۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمہ اللہ، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں آیا اور خواجہ ابو الحسن نے پوچھا کہ محمود کیسے آئے ہو؟ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، اب ہمارا زمانہ ہے کہ علماء اور صلحاء بادشاہوں کا طواف کرتے پھرتے ہیں، اپنے شہر کے افسروں کو جا جا کر سلام کرتے ہیں، وزیروں کو سلام کرتے ہیں، سفیروں کو سلام کرتے ہیں۔ محمود غزنوی گیا ہے، خود بادشاہ تھا اس وقت میں، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے دربار میں۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا محمود کئی روز ہو گئے بھی تو تمہارا پتہ چلا تھا ادھر آئے تھے؟ کہ جی ہاں سرکاری دورے پہ آیا تھا۔ کہ تم پھر مل کے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا حضرت سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ آیا سرکاری کام سے تھا، چلوں جاتا جاتا حضرت کا دیدار کرتا جاؤں، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے، ارادہ کر کے آیا ہوں اب۔ کہ اچھا، بہت اچھا کیا۔ محمود کہنے لگا حضرت آج تو ایک دعا کی تمنا لے کر آیا ہوں، ایک التجا ہے، دعا فرمائیں آپ۔ پوچھا کائے کی؟ اب تم جیسا اگر کوئی ہوتا نا تو یہی دعا کراتا جی چوک بازار سارا میرا بن جائے، پاک گیٹ بازار سارا میرا ہو جائے، سارا ملتان شہر میرا ہو جائے، یا کوئی وزارت مل جائے یا گورنری مل جائے۔ مگر محمود غزنوی مرحوم کہتا اللہ والے دعا کر دے، سومناتھ کے مندر پہ میں بڑا کفر ہے، کفر ہندوستان کو تباہ کر رہا ہے، آپ اپنے مولا کریم سے دعا فرمائے میری خدا امداد کرے، میں سومناتھ کے مندر پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، میرا پروگرام ہے کفر کو توڑنے کا، میرا پروگرام ہے شرک کی لعنت کو ختم کر دینے کا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو تمہارا بہت بڑا ارادہ ہے، مبارک ہو، اور یہ میرا مصلی لے جا، جس پہ میں نماز پڑھتا ہوں یہ میرا مصلی لے جا، جب مشکل وقت آئے اس پہ نماز پڑھنا اور اپنے مولا کریم سے دعا مانگنا۔ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا، دور سے آئی ہوئی فوج تھی، چور چور ہو گئی، اطلاع ملی محمود شکست ہو گئی، ایک طرف 70 راجاؤں کی فوج ہے، ایک طرف ہندو 70 راجا ہیں اور ایک طرف ایک مسلمان بادشاہ ہے۔ اطلاع ملی کہ شکست ہو گئی،
महमूद गजनवी के पास वो मुसल्ला था अल्लाह वाले का, बजाय उसको नीचे बिछाकर नमाज पढ़ने के 2 रकात नमाज अदा की और वो मुसल्ला अपने सर पे रख लिया, वो मुसल्ला अपने सर पे रख लिया और रोया है महमूद, हक परस्तों की न की तूने अगर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मौला मेरे गुनहगार हूं, स्याकार हूं, बदकार हूं, पर तेरे करम का उम्मीदवार हूं। मौला मुझे माफ कर दे, कुफर के हाथों सजा ना दे, कुफर ताना देगा कि महमूद का खुदा कोई नहीं है। 4 आंसू महमूद ने बहाए, अभी सर सजदे से नहीं उठा था कि खबर मिली कि 70 राजाओं की फौज मार खा के भाग गई। महमूद को फतह हो गई। सोमनाथ के मंदिर में महमूद गजनवी ने खड़े होकर खुतबे का जुमा दिया, जुमे का खुतबा खुद पढ़ाया। बादशाह लोग ऐसे हुआ करते थे जो जुमे का खुतबा खुद देते थे। ये तो अब हमारा जमाना आ गया ना, मौलवी जुमा पढ़ाएंगे, अफसर वहां बैठेंगे, बाबू उधर रहेगा, ये इधर रहेगा, वो उधर रहेगा। तकसीम कर दी कि तख्तो ताज बाबुओं के लिए, मस्जिद मुसल्ला मौलवियों के लिए। डरो खुदा के कहर से कहीं क़यामत में ये तकसीम यूं ना हो जाए कि जन्नत मौलवियों के लिए और बाबुओं के लिए जहन्नुम हो जाए, फिर क्या करोगे? ये तुम्हारी ज़हनी तकसीम है। खुदा रसूल की इजन के बगैर और उसकी इजाजत के बगैर तो न कोई मौलवी कर सकता है, न कोई पीर कर सकता है, न कुछ बाबू कर सकता है। खुदा के करम की तुझे भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। अल्लाह की मेहरबानियों के बगैर न तेरा गुजारा न मेरा गुजारा। कितनी बड़ी बात है कि महमूद ने कितना बड़ा प्रोग्राम बनाया और सोमनाथ का मंदिर फतह करके मुसलमानों को दिया। बदबख्ती से वो दरवाजा जो महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर से उखाड़ कर लाया था, वो हिंदुस्तान को दोबारा मिल गया है। ये हमारे जमाने के मुसलमानों की हार नहीं। कौन कौन सी बातें तुम्हें मैं याद दिलाऊं? हम ये मौलवी और हम छोटे बड़े आपस में लड़ते रहते हैं। जरा बैतुल मुकद्दस की तरफ तो निगाह उठाओ। 500 से ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम की वहां कब्रें हैं और तेरे पीर की कब्र को अगर कोई हाथ लगा दे और यूं ही जूतों समेत बाजार पे चला जाए तो तू कत्ल करने को तैयार है। वहां अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र पे यहूदियों के टैंक चढ़ गए, इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रों पे यहूदी चढ़ गए, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र, 500 उलुल आज़म पैगंबरों की, अंबिया अलैहिस्सलाम की बैतुल मुकद्दस में कब्रें हैं। और सारी दुनिया के मुसलमान औरतों के पीछे लगे हुए हैं। इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं को संवारो, इन्हीं को बढ़ाओ, इन्हीं के पीछे पैसा लगा दो, इन्हीं के पीछे तख्तो ताज लगा दो, यही तुम्हें सब कुछ फतह करके दे देंगी। वो कौन से मुसलमान उठेंगे, वो कौन से मुसलमान आएंगे, वो माएं कब आएंगी जो ऐसे सपूत पैदा करेंगी जो बैतुल मुकद्दस को यहूदियों से आजाद कराएंगे। वो लबनान में मुसलमानों को मार रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों की तबाही फेर दी, और हम हैं आपस में लगे हुए हैं बस। तो अर्ज करने का मेरा मकसद और मुद्दा यह है कि हम आजाद नहीं हैं। अगर काली कमली वाले का गुलाम बन के मरना चाहता है तो गुलामी करनी पड़ेगी। फिर तेरे अपने इख्तियार से रात नहीं गुजरेगी, फिर तेरे अपने इख्तियार से दिन नहीं गुजरेगा, फिर तेरे अपने इख्तियार से जिंदगी नहीं गुजरेगी। फिर उस तरह गुजारनी पड़ेगी जो मंशा होगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह वालों ने ऐसा ही किया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा, तारीख में तवातुर के साथ साबित है कि रात को तहज्जुद में जब कुरान पढ़ते थे इतने रोया करते थे, अल्लाह से डर के मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। इतने रोया करते थे, मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। आज मेरी उम्र के बूढ़े लोग
रजाई में पड़े रहेंगे, करवटें बदलते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, हुक्का पीते रहेंगे, बकवास कर, उठकर 2 रकात मुसल्ले पे नहीं पढ़नी। वही तो वक्त था मांगने का। बल्कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि जी अजाब कब्र से बचने के लिए क्या एक चीज होनी चाहिए? फरमाया तहज्जुद की नमाज अजाब कब्र से बिल्कुल बचा देती है। तहज्जुद की 2 रकात आदमी को कफालत करती हैं। रातें बड़ी हैं, कमाई करो कुछ, ना जाने कितने दिनों की मेरी तेरी जिंदगी बाकी है। तो ये उन्वान में अर्ज कर रहा था कि हमारे दिलों में अजमत हो, मोहब्बत हो, इताअत हो, फर्मा बरदारी हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब जाकर के हम सही मायनों पर अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही मायनों में सच्चा मुसलमान, पक्का दीनदार बनाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का और मुसलमानों का गलबा फरमाए और कुफर का खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, अभी आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मौजू दिन क़यामत के सुना। इंशाअल्लाह आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और नए दोस्त सुनने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। इसी तरह दीन और इस्लाम के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह इसका अजर व सवाब अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाएगा। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो नए बयान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।